یہاں پر سب سے پہلے ضروری سمجھا، مناسب سمجھا کو ظہیر کیس کی جو کمرہ عدالت میں استفسارات یا ان سے جو بھی معاملات تھے وہ سارے کی ساری جو تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں فوری طور کے اوپر، کہ آپ کو پتہ چلے کہ جی آج 2.5 سے 3 گھنٹے لگے ہیں اس کیس کو سنتے ہوئے۔ جسٹس عمر صاحب نے اس کیس کو سنا اور طویل ترین دلائل کے بعد نکاح خواہ اور جو گواہ ہیں ان کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، اور جبکہ مبینہ مغویہ ظہیر کی اہلیہ کی ضمانت ظہیر کی اہلیہ کا جو ایم ایل او ہے اس کے اوپر عدالت نے کیس کو کل صبح 10 بجے کے لیے ملتوی کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک بڑی نئی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جی چالان کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ کم و بیش میری اطلاع کے مطابق کچھ 250 صفحات مشتمل ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے جو قاضی کے فیصلے ہیں اس کو منسلک کیا گیا ہے اس چالان کے خلاف جو سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی گئی ہے۔ کیا ہوا ہے تو چلیں آج کی پروسیڈنگ کے بارے میں بتا دیتا ہوں جی، کس نے کیا دلائل دیے، ماحول کیا رہا، اور صاحب نے کیوں انہیں یہ لگا کہ جی جو کیس ہے وہ بڑا انٹرسٹنگلی ہے اور وہ اس کو 1 سے 2 روز کے اندر سن کر کوئی نہ کوئی فیصلہ یا معاملات کر دیں گے۔ اچھا جی، تو آج جیسے ہی کیس کی سماعت شروع ہوئی تو نکاح خواہ، اور میں کوئی پہلے بتا دوں یہ جو بیل اپلیکیشن ہے یہ ظہیر اور شبیر کی نہیں ہے سندھ ہائی کورٹ میں، ظہیر اور شبیر کی بیل اپلیکیشن ٹرائل کورٹ میں ہے۔ آج بھی اس کیس کی سماعت ہونا ہے، دیکھنا یہ کہ 1 بجے سماعت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو دونوں اطراف کے وکلا تھے وہ ہائی کورٹ میں مصروف رہے ہیں۔ اچھا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہے نکاح خواہ اور گواہ کی اپلیکیشن، نکاح خواہ اور گواہ کی اپلیکیشن۔ تو جو اب معاملہ یہ ہے کہ اس کے اوپر دلائل جیسے ہی شروع ہوئے تو سب سے شاکنگ قسم کا آرگیومنٹ تھا وہ ملزمان کے وکیل کی جانب سے تھا، اور انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے وہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس ایکچولی کیس ہے کیا۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ پسند کی شادی کا کیس ہے اور ایسے 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 یہ انسیڈنٹ ہوا، اور اس کے بعد ایسے ایسے آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے پروسیکیوشن نے مل کر اور سارے لوگوں نے مل کر جو لوگ بھی شامل تھے اس میں یہ مقدمہ بنا دیا یا مقدمہ ہٹ دیا گیا۔ ان کی جانب سے یہ کہا گیا جب جسٹس صلاح الدین پور کے سامنے انہوں نے کہا کہ جی یہ کیس کے بارے میں کیا بات ہو سکتی ہے، اس کیس میں تو جو مبینہ مغویہ ہے اس کا لاہور میں 164 ہو چکا ہے۔ جج صاحب حیران ہوئے، جسٹس صلاح الدین پور صاحب نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا جی ہاں، جو مبینہ مغویہ ہے اس کا بیان قلم بند ہو چکا ہے 164، اور جسٹس محمد جنید غفار صاحب اور جسٹس امجد علی صہتو پر مشتمل جو بینچ تھا اس میں وہ مبینہ مغویہ آن اوتھ اسٹیٹمنٹ دے چکی ہے۔ جج صاحب نے خاصا حیران ہو کے دیکھا اور کہا کہ وہ آرڈر کہاں پر ہے۔ اس کے بعد جو ملزمان کے وکیل تھے انہوں نے کہا کہ ایک اور شاکنگ چیز یہ ہے کہ خود سندھ حکومت یہ قرار دے چکی ہے، یہ تسلیم کر چکی ہے 3 جون 2022 کو جسٹس جنید غفار صاحب کے روبرو کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے۔ تو جج صاحب اور زیادہ شاکنگ میں آئے، انہوں نے کہا پھر یہ کیا ہے معاملہ، ذرا وہ ہمیں ہمارے سامنے آرڈر رکھیں۔ تو پھر عدالت کے سامنے وہ آرڈر رکھا اور اس کا آپریٹو پارٹ جو دو جج صاحبان نے لکھا تھا، جو سابقہ ایڈوکیٹ جنرل سندھ تھے، ان کا بیان جو انہوں نے دیا تھا اور ریکارڈ کا حصہ وہ پڑھ کر سنایا۔ تو جج صاحب نے کہا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اس کے خلاف یہ گئے تھے سپریم کورٹ، سپریم کورٹ نے انہیں کوئی ریلیف نہیں دیا، ان کی بات نہیں سنی، اور اتنا کہا کہ آپ کے پاس میڈیکل کے حوالے سے جو بھی ریمیڈی ہے آپ اس کو کروانا چاہیں تو کروا سکتے ہیں۔ تو عدالت کے لیے آج جسٹس صلاح الدین پور صاحب کے لیے یہ خاصی آج شاکنگ انفارمیشن تھی کہ اس کیس میں مبینہ مغویہ، اور اس کے بعد جو جج صاحب نے جو کچھ کہا ہے میں آپ کو ایک ایک کر کے بتا رہا ہوں، اور بڑا شاکنگ ہے۔ جج صاحب کے ریمارکس بھی آج خاصے شاکنگ ہیں، آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا اور کیا کہا انہوں نے۔ تو اس سے پہلے جو ملزمان کے جو وکیل تھے انہوں نے کہا کہ سر معاملہ یہ ہے، خود پروسیکیوٹر نے
جی ہاں، جو آج پروسیکیوٹر جن کا موقف قبلہ اور کعبہ بدل چکا ہے، کہا کہ نہ صرف ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے بلکہ پروسیکیوٹر نے خود جب اس سے پہلے شہانی صاحب نے چلان پیش کیا تھا تو اس میں یہ کہا تھا کہ جی یہ مقدمہ نہیں بنتا، تو کورٹ اور زیادہ سرپرائز ہوئی، کورٹ نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، پھر ایک ایڈوکیٹ جنرل سندھ کا بیان ریکارڈ کا حصہ ہے، پھر پروسیکیوٹر نے بھی کہا کہ وہ ریکارڈ کا حصہ ہے، پھر یہ مطلب کیا ہے، پھر یہ ہو کیا رہا ہے؟ جس پر عدالت کو ملزمان کے وکیل نے کہا کہ سر یہی تو ہمارا معاملہ ہے کہ جو نکاح خواں اور گواہ پر جو سیکشنز لگائے گئے ہیں وہ سندھ چائلڈ ریسٹرین میرج ایکٹ 2013 کی لگائی گئی ہیں، اور چلان میں یہی لکھا ہے۔ اس میں آپ کو پتا ہے ایک صاحب ہیں سو کالڈ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ، وہ تھوڑا سا آگے بڑھے، انہوں نے کہا سر ایسا نہیں ہے، یہ ہیومن ٹریفکنگ۔ انہوں نے کہا کہ پہلے میری باری ہے، میں ذرا بات کر لوں تمیز کے ساتھ، تو ذرا کورٹ کو گائیڈ بھی کریں اور ساری چیزیں، اور جس کی باری ہو وہ بولے، پھر اس کے بعد ان کو خاموش کرا دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سر چلان پڑھ لیں، باہر کیا کچھ ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دیں، چلان میں صرف یہی سیکشن ہے کہ جی نکاح خواں اور گواہ پر جو لگی ہے کم عمری میں شادی کرانے کا معاملہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سیکشن کے اندر جو نکاح خواں اگر تسلیم کر لیا جائے کہ جی ان سے گناہ ہوا، خطا ہوئی، غلطی ہوئی، تو ان کی سزا کتنی بنتی ہے قانون میں؟ 1 ماہ قید اور چند سو یا ہزار روپے جرمانہ۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے موکلین اس وقت 2 نہیں بلکہ 4 ماہ سے جیل کے اندر ہیں، بے گناہ، بغیر کسی جرم کو ثابت کیے، اور ان پر انسانی سمگلنگ کا ذکر نہیں ہے، اغوا کا ذکر نہیں ہے، جس پر عدالت نے یہ کہا، جب عدالت نے یہ سنا تو عدالت نے جو ایک سو کالڈ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں ان سے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کورٹ نے کہا سر ان کی ضمانت نہیں ہونی چاہیے، یہ قانون ہے، یہ ریفرنس موجود ہے، یہ بھی ایک قانون ہے، یہ بھی ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو اس پر جج صاحب نے کہا کہ بھائی ضمانت تو سزائے موت کے کیس کا جو کیس ہوتا ہے، ہاں ایک اور چیز ہے، آج پروسیکیوٹر بھی وہ والے پروسیکیوٹر نہیں جن کا کعبہ اور قبلہ قانون اور آئین تھا، یہ اب نیا جو آئین اور قانون ان کے نزدیک آیا ہے، اور جیسے آیا ہے اس کی ساری تفصیلات آپ کو بتا چکے ہیں ہم، کیسے ان پر پریشر ہوا، اور بیچارے نوکری کرتے ہیں، ترقی بھی کرنی ہوتی ہیں، پھر بہت ساری مراد کے ایشوز بھی ہوتے ہیں، تو خیر بہرحال وہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ سر یہ تو اس میں ضمانت نہیں ہونی چاہیے۔ کورٹ نے کہا کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ سر دیکھیں اس میں تو جو ہے وہ سنگین نوعیت کی سیکشنز بھی ہیں اور سزائے موت تک کی سیکشنز کو ایڈ کیا گیا ہے۔ کورٹ نے کہا کہ سزائے موت کے ملزمان بھی بعض اوقات ہم تو انہیں ضمانتیں دے دیتے ہیں، اگر یہ محسوس کرتے ہیں کہ ضمانت بنتی ہے تو ہم تو ان کو بھی دے دیتے ہیں، تو اس میں کیا مسئلہ ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں ضمانت کیوں نہیں دینی چاہیے؟ تو آپ کو پتا ہے کہ ان کے پاس جو آرگیومنٹس تھے، دلائل تھے، انہوں نے وہ دیے۔ آج میں آپ کو بہت ہی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں۔ جسٹس صلاح الدین پنوڑ صاحب نے دوران سماعت یہ آبزرو کیا کہ کراچی نہیں، حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ، یہ جو سندھ ہائی کورٹ کی بینچز ہیں، انہوں نے کہا کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں جو کم عمری میں یا بھاگ کر شادی کرنے کے معاملات میں ہیں۔ اور انہوں نے ایک اور انفارمیشن دی، انہوں نے کہا کہ ملتان کا جو بینچ ہے اس میں سب سے زیادہ کیسز آتے ہیں کہ لڑکی پسند کی شادی کر لیتی ہے اور والدین کیا کرتے ہیں؟ والدین یہی کام کرتے ہیں کہ جو اغوا کا مقدمہ درج کرا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہراسمنٹ کی اور اغوا کے جو مقدمات درج کرانے کی جو پٹیشنز داخل ہوتی ہیں، اس کو تو عدالت کو انٹرٹین نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بالکل انہوں نے وہی والی بات کی ہے کہ آپ کی نالج میں اضافہ کروں، پچھلے مہینے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا ہے کہ یہ جو بچیاں پسند کی شادی کر لیتی ہیں اور اس کے بعد والدین جو ہے وہ ہراسمنٹ کی اپلیکیشن دائر کر دیتے ہیں تو ان کو ڈسکریج کریں عدالتیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو نہ سنا جائے کیونکہ یہ عدالتوں کا وقت کا ضیاع ہے۔ ظاہر ہے کہ انٹرنل ایشو ہوتا ہے، بچی نے شادی کر لی ہوتی ہے لیکن والدین بھی چاہتے ہیں کہ جی ان کے پاس کوئی اور سیکشن لگتی نہیں ہے تو وہ اغوا کی سیکشن لگوا دیتے ہیں۔ تو بالکل ایگزیکٹلی انہوں نے یہ کہا، اور انہوں نے کہا کہ جی المیہ ہے، ہمارے یہاں تعلیم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک اور چیز کی، انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے تو یہ ڈیلی کیسز آ رہے ہیں، اور ہمارے ہاں تو اسلام تو بلوغت کا ذکر کرتا ہے کہ لڑکی اگر بالغ ہو جائے تو وہ شادی کر سکتی ہے، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ دونوں اطراف کے وکیل نہیں، یہ جج صاحب کے ریمارک سے آج انہوں نے کہا کہ بچی اگر بالغ ہو جائے، لڑکی اگر بالغ ہو جائے تو وہ شادی کر سکتی ہے، اور اس کے حوالے سے تو ہماری شرعی عدالتیں بھی ہیں، فیصلے بھی ہیں، شرعی عدالت کے بھی ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے بھی ہیں، تو ہم اس معاملے میں کہاں جا سکتے ہیں؟
اب ایک بہت خاص آپ کو بات بتانی ہے. وہ بات یہ تھی کہ جج صاحب نے کہا ٹھیک ہے ہم نے آپ کے آرگومنٹ سنے, ایک کام کرتے ہیں, ہم سیشن جج صاحب کو کہتے ہیں کہ 15 روز دیتے ہیں آپ کو, اس بچی کو بلائیں, اس کا بیان لیں. اگر وہ اب بھی یہ کہہ رہی کہ اس نے پسند کی شادی کی ہے تو پھر تو کیس ہو گیا ختم. جی ہاں, آج یہ جسٹس صلاح الدین پور صاحب نے کہا ہے, انہوں نے کہا پھر تو یہ سی کلاس ہو گیا کیس. اور ہمیں یہ بتائیں کہ اگر بچی آج بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اسے اغوا نہیں کیا یا اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی, اسے اسمگل نہیں کیا گیا, تو پھر آپ کا کیس کہاں کھڑا ہوگا؟ تو پھر ایک جو سو کالڈ ہیومن رائٹ ایکٹسٹ ہیں انہوں نے کہا کہ سر وہ دیکھیں ہمارے یہاں تو لا یہ ہے کہ 16 سال سے جو کم عمر بچی ہوتی ہے اس کے بیان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, اس کے بیان کو کچھ کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا. اور انہوں نے 2-3 حوالے دیے اور کیسز کے جو معاملات دیے, تو اس کے بعد کورٹ نے کہا کہ یہ ایسا بھی نہیں ہے. اگر لڑکی آج یہ بیان دے دے اور یہ کہہ دے تو ڈیفینیٹلی کیس آپ کا ختم ہو جائے گا. جیسا کہ ہم آپ کو, اچھا جی لیٹر کے اوپر بھی بات کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں. اب آپ ظاہر ہے کہ مجھ سے آگے بڑھنے سے پہلے پوچھیں گے کہ آپ کو کیا لگتا ہے. دیکھیں فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے کہ ضمانت دینی نہیں دینی, لیکن آج کا جو آرگیومنٹس رہے, ایک طرف سے خاصے تگڑے قسم کے آرگیومنٹس دیے گئے نکاح خواہ اور گواہ کی طرف سے, اور دوسری طرف جو ہے وہ ہار اور شکست ہمیں وہاں نظر آ رہی تھی. انتہائی بودا قسم کے جو پیچھے لائرز بیٹھے ہوئے تھے, ہم ان سے ڈسکس کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ یہ جو آرگیومنٹس ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ ضمانت جو ہے وہ پھر رہے گی نہیں, ضمانت ہو جائے گی. کیونکہ چونکہ بار بار جو جج صاحب تھے وہ یہی پوچھ رہے تھے کہ ہمیں یہ بتائیں کہ ضمانت ہم کیوں نہ دیں. ایک ہی سوال ہے کہ ضمانت کیوں نہ دیں, ضمانت کے اوپر آئیں, ضمانت تو بنتی ہے اس کے اندر. تو ذاتی طور کے اوپر میرا خیال ہے کہ جی ضمانت تو ہو جانی ہے نکاح خواہ کی اور گواہ کی. ظاہر ہے کہ اب یہ فیصلہ کب آئے گا, اب اگلا سوال آپ کا یہ ہوگا. تو متوقع طور پر فیصلہ آج ممکن ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ جی آج نہیں آئے گا, کل پرسوں بھی آ سکتا ہے, کیونکہ جج صاحب نے اب ان ساری سائٹیشن کو دیکھنا ہے, لکھنا ہے, تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. تو آج آ جائے گا یا پھر کل آ جائے گا, جو بھی صورتحال ہوگی. اب آتے ہیں بات یہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ لیٹر جس کا ذکر میں نے کیا ہے, دیکھیے وہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ جی وہ لیٹر موجود ہے اور وہ لیٹر لکھا گیا ہے اور راستے سے اس کو اچک لیا گیا ہے, جو کہ میں آپ کو سچی بات کہہ رہا ہوں. دیکھیے جسٹس جو سجاد علی شاہ تھے سپریم کورٹ میں, انہوں نے واضح طور پر یہ کہا تھا کہ جو مبینہ مغویہ ہے وہ آپ کی رشتہ دار ہو سکتی ہے, صاحبزادی ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتی ہے, لیکن گائے بکری بھینس تو نہیں ہے کہ اس کا رائٹ چھین لیا جائے. لیکن جو علی جعفری صاحب کے فاضل دوست ہیں وہ کہتے ہیں اس کا کوئی رائٹ ہی نہیں ہے, اس کی کوئی مطلب اس کو کوئی رائٹ ہی نہیں دیا جا سکتا, بھلے اس کی عمر 13 14 15 16 سال ہے, جو کچھ بھی ہے. بہرحال وہ کہتے ہیں نہ اس کو وکیل کرنے کی پرمیشن ہے. اچھا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, ابھی بھی وہ خوف زدہ ہیں, 1.5 مہینہ ہو گیا ہے اس کو کراچی شیلٹر ہوم میں, ابھی بھی وہ خوف زدہ ہیں کہ اس سے بیان نہ لیا جائے, ابھی بھی وہ خوف زدہ ہیں کہ اس سے ملاقات نہ ہو, ابھی بھی وہ خوف زدہ ہیں کہ اس کو عدالت میں پیش نہ کیا جائے. کیوں خوف زدہ ہیں؟ کہ انہیں پتہ ہے کہ ان کا چہرہ جو اصلی مکروہ قسم کا چہرہ ہے وہ بے نقاب ہو جائے گا, اور یہ حقیقت کھل جائے گی سب کے اوپر کہ آج بھی وہ اس بات پر قائم ہے کہ اس نے پسند کی شادی کی ہے. تو اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ جو 2 روز 3 روز پہلے ایک اور چٹکلا چھوڑا گیا اور پھر حکومت ریاست کو بدنام کرنے کے لیے ایک سازش رچائی گئی, سارے معاملات جتنی حقیقتیں ہیں وہ ساری کی ساری حقیقتیں کھل چکی ہیں. اب آتے ہیں ایم ایل او کے اوپر. آج جج صاحب نے یہ کہا کہ چونکہ ہم نے آپ کو خاصا سنا ہے, 2.5 سے 3 گھنٹے, یعنی کہ یہ کیس تقریباً کوئی 9:45 بجے شروع ہوا یا اس سے پہلے شروع ہوا اور 10:30 نہیں بلکہ 11:45 بجے تک سنا گیا. پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ 11:15 بجے کے بعد دوبارہ شروع ہوا کیس, اور یہ تقریباً کوئی 12:15 بجے تک یہ کیس سنا گیا. تو 2.5-3 گھنٹے ایسے تھے جو ظاہر ہے کہ پوری کھچا کھچ کورٹ بھری ہوئی تھی, اور میں آگے کی طرف موجود تھا, اور پیچھے لوگ اس کیس سے منسلک نہیں تھے, لیکن لوگ سننا شروع ہو گئے جب خاصے دلچسپ قسم کے آرگومنٹس تھے. اور تو اور میں بتاؤں آپ کو, آج ظہیر کے وکلا نے یہ کہا کہ عدالت سے ان کی ریکویسٹ ہے کہ اس کیس میں سوموٹو لیا جائے, اس کیس کو یہاں دن رات سنا جائے, اور کیونکہ یہ ایک انسانی زندگیوں کا معاملہ آ چکا ہے. اور انہوں نے استدعا کی, انہوں نے کہا کہ ہم کیس ہاریں یا جیتیں, چھوڑ دیجئے اس معاملے کو,
ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم عدالت کی رہنمائی کریں انسانیت کے لیے، کیونکہ اس کیس میں جج صاحب نے ایک اور ریمارکس دیے. جج صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس تو سینکڑوں نہیں ہزاروں اس طرح کے کیسز آ رہے ہیں، اور ہزاروں کیسز میں یہی ہوتا ہے کہ ہم بچی سے پوچھتے ہیں، بچی کے خلاف اکثر اوقات یہی ہوتا ہے کہ والدین لڑکے کے خلاف اغوا کی مقدمہ درج کرا دیتے ہیں، اور ہم بچی سے پوچھتے ہیں، وہ بالغ ہوتی ہے تو ہم اس کو اس کے شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دے دیتے ہیں. تو ظہیر کے وکیل نے کہا کہ سر یہی تو جسٹس جنید غفار صاحب نے کیا تھا، انہوں نے آن اوتھ بیان لینے کے بعد چھوڑ دیا تھا اور کہا تھا جاؤ جس کے ساتھ جانا چاہتی ہو. تو اس کے بعد یہ جو کچھ ہوا ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس پہ سوموٹو لیا جائے اور اس پہ معاملات کو آگے بڑھایا جائے. اب آتے ہیں لیٹر کے اوپر، اور وہ کسی کے ذریعے کسی کو زہر دینے یا کوئی ایسی چیز دینے کے بارے میں. وہ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، مجھ سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو میں نے کہا کہ دیکھیں جب ڈیٹ کی ہیئرنگ ہوتی ہے تو کورٹ کی خبر بن سکتی ہے، اس سے اگلے دن بن سکتی ہے، یا ڈیٹ کی ہیئرنگ سے ایک دن پہلے کوئی آپ خبر نکال لیتے ہیں، لیکن باقی دن آپ کیا کریں گے؟ تو باقی دنوں کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے کوئی اچنبے کی چیز نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے وہ آپ نے دیکھا ہے نا انڈیا کے ساس بہو کے ڈرامے، اس میں کیا ہوتا ہے، وہ کبھی کوئی کسی سے نمک زیادہ ڈل جائے بہو سے یا ساس سے اور کوئی اس پہ ملا کر دے دے تو کم سے کم 2 قسطیں تو اس کے اوپر نکل جاتی ہیں. پھر وہ 2 قسطوں کے بعد کیا ہو، آپ یہ سوچتے ہیں کہ شاید اب یہ آخری قسط ایپیسوڈ آنے والا ہے، لیکن پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پھر وہ نمک کی جگہ کچھ اور آ جاتا ہے، اور اس کے اوپر 2 ڈراموں کی قسطیں جو ہے اس میں نکل جاتی ہیں، کس نے ڈالا تھا، کیسے ڈالا تھا، کس نے غلط بیانی کی، کس نے کیوں کیا. سچ یہ ہے، حقیقت یہ ہے، جیسے ریاست پاکستان کو اس کیس کے اندر روز اول سے بدنام کیا گیا، اس میں جو مساجد کی انتظامیہ تھی اس لیے منع کر دیا کہ اس کا نام مختلف ہے، اور کہا گیا کہ جی ہم اس کا اعلان نہیں کریں گے. اور یہ نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر یہ سب کچھ کیا گیا، ریاست کو مذہب کو بدنام کرنے کی ایک گھناونی قسم کی سازش کی گئی. پھر یہ کہا گیا کہ اغوا ہے، تاوان لیا گیا، تاوان مانگا گیا. پھر کہا گیا کہ شاید اس میں پورا پاکستان ملوث ہے سوائے چند لوگوں کے، اور بالکل اسی طریقے کی ایک اور یہ سازش رچائی گئی. لیکن جو انویسٹیگیٹ ہوا ہے معاملہ، جن لوگوں کی جانب سے یہ پھلجھڑی چھوڑی گئی، جب ان سے انٹیروگیٹ کیا گیا تو انہوں نے یہ، اب میرے پاس شواہد موجود ہیں، میرے پاس واٹس ایپ کے اوپر سارا ڈیٹیل موجود ہے، تو انہوں نے کہا ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا، محض ایک پانی کے گلاس یا جو بوتل ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ بوتل بند ہوتی ہے، وہ کسی نے دی تھی، اور کسی نے کیا دی تھی. تو اس کو بھی پروو ہونا چاہیے کہ کون تھا آخر وہ آپ کا کتنا عزیزی قریبی تھا، یا کون تھا جو پیرول کے اوپر ہے اور جس نے یہ ڈرامے بازی آپ سے کی، اور وہ کون ہے جو غلامی کی طرح ظاہر ہے اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے، کون ہے. یہ تو پروو ہونا چاہیے، بلکہ ہم خود کہتے ہیں کہ جی یہ پروو ہونا چاہیے. اگر واقعی ایسے کچھ لوگ ہیں تو انہیں کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، ان کے خلاف شواہد آنے چاہیے. سندھ ہائی کورٹ کے اندر ہوا تب بھی سی سی ٹی وی فوٹیجز موجود ہیں، کراچی سٹی کورٹ میں ایسا کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے تب بھی سی سی ٹی وی فوٹیجز موجود ہیں. تو یہ سی سی ٹی وی فوٹیجز نکلنی چاہیے. 15 سے 20 دن کا ڈیٹا ہوتا ہے، یہ دعویٰ کیا گیا 4 دن پہلے، ابھی بھی 10 سے 15 دن ایسے ہیں جہاں سے آپ یہ سی سی ٹی وی فوٹیجز نکال سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہوا تو ڈیفینیٹلی جن کی جانب سے یہ ایک بار پھر ماضی کی طرح جو حکومت، ریاست اور پاکستانیوں کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا گیا، اس پر پھر انہیں کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اپنی قیمتی رائے نیچے دیجیے اور بتائیے کہ کرنا ان کے ساتھ کیا چاہیے. اچھا اب بتاتے ہیں کل کیا ہوگا. بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جی تقریباً کوئی کم و بیش 250 صفحات ہیں، ان 250 صفحات پر مشتمل چلان کو چیلنج کر دیا گیا ہے اور اس کے پڑخچے اڑانے کا دعویٰ کیا ہے ملزمان کے وکلا نے، اور یہ کہا ہے کہ جی چلان ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اب جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایک طرف وکیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مبینہ مغویہ ہے وہ اس کا نہ رائٹ ہے، نہ اس کو سنا جا سکتا ہے، نہ وکالت کی جا سکتی ہے. اور ایک بہت ہی اہم چیز اور ہوئی ہے، بتاؤں آپ کو. آج ملزمان کے وکلا نے یہ کہا کہ سر انہوں نے نکاح کو ایڈمٹ کیا ہے. جسٹس صلاح الدین پبر صاحب نے کہا کیا کہا آپ نے؟ انہوں نے جی یہ نکاح کو ایڈمٹ کر چکے ہیں. انہوں نے کیسے ایڈمٹ کر چکے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے لاہور کی جو فیملی کو ہے اس میں نکاح کو چیلنج کر رکھا ہے، اور چیلنج چیز اسی ہے آپ کسی کو یعنی کہ کسی کو پہلے تسلیم کہ ہاں اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہے.
اگر نکاح نہیں ہوا ان کے بقول تو پھر نکاح کو انہوں نے چیلنج کیسے کیا؟ پھر جیسے آپ نے کہا کہ کس نے چیلنج کیا، بہت ہی امپورٹنٹ بات، پتہ کیا کہا گیا ان کی جانب سے کہ سر مدعی مقدمہ نے کیا ہے، والد محترم کی جانب سے اس کو چیلنج کیا گیا۔ جسٹس صلاح الدین پوپٹ صاحب نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کوئی وکیل نہیں کہہ رہا مخالف، یہ جسٹس صلاح الدین صاحب نے کہا، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو صرف لڑکا کر سکتا ہے نکاح کے بارے میں دعویٰ، یا پھر لڑکی کر سکتی ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ تو جو ملزمان کے وکیل تھے انہوں نے کہا سر ہم سر پکڑ کے اسی لیے تو بیٹھے ہیں کہ یہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ بچی 164 سے لے کر اس کے سارے سٹیٹمنٹس ایک طرف، پورا کیس ایک طرف، پوری شواہد ایک طرف، لیکن جو کیس بنایا گیا اور وہ جو پروسیکیوشن جن کا قبلہ اور کعبہ اب کچھ اور ہو چکا ہے، اب وہ کس کے کہنے پر ہوا ہے، پیچھے کون کون سی شخصیات ہیں، کون سی خاتون ہے، کون سا مرد ہے، وہ سارا آپ اگر اس کیس کو شروع ہوتے دیکھیں اور ابتدائی طور پہ 10-15 لوگ جو لوگ بھی ایکٹیو رہے وہ آج بھی ایکٹیو ہیں، پس منظر میں ہیں، فرنٹ کے اوپر نہیں آ رہے، کیونکہ ان کا کام یہ تھا کہ وہ آرزو کی طرح اس کیس میں مبینہ مغویہ کو لا کر کال کوٹری میں ڈال دیں، اس کو پریشرائز کر دیں، ملزمان کو اٹھا کے جیل بھیج دیں، اور یہ جیل کے اندر جو ضمانتیں جو مسترد ہوئی ہیں اور اس میں جو آرڈر میں تاخیر ہوئی ہے وہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہماری جوڈیشری کے اوپر، کہ بغیر تحریر کیے ہوئے فیصلہ جاری کر دینا کیا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے فیصلوں کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ یہ فیصلہ ظاہر ہے کہ ہم عدالتوں پر اب ظاہر ہے یہ سوال تو اٹھیں گے جب اس قسم کی بے ضابطگی ہوگی، جب اس طرح کا کوئی معاملہ آئے گا کہ سیشن عدالت کے سامنے کوئی اپلیکیشن بھی دائر ہو جائے گی جس میں بتایا جائے گا کہ بغیر تحریر کیے ہوئے ضمانت کا فیصلہ آ گیا، بغیر تحریری فیصلے پر ایکیوز کو جیل بھیج دیا گیا، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے اس پر بہت بڑے سوالیہ نشان ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کے سوالات یقینی طور پر جو ہے وہ شہری اور ہم جیسے لوگ عدالتوں سے کر سکتے ہیں، عدالتیں مناسب سمجھتے ہیں، جو بھی فیصلہ کریں۔ بہرحال یہ جو آج کی ڈیولپمنٹس ہے تو آپ کو میں نے بتا دیا کہ ضمانت سے متعلق فیصلہ آج بھی آ سکتا ہے، لیکن اس کے امکانات آج شام دیر کم ہیں، کل عین ممکن ہے کہ آ جائے، کیونکہ جیسے آپ نے اس کو لکھنا ہے، اور ایسا نہیں کہ وربلی طور کے اوپر وہ کہہ دیں گے کہ ضمانتیں منظور یا گریٹ، لیکن میری پرسنل رائے ہے کہ جی ضمانتیں جو ہے وہ ہونے جا رہی ہیں، اور اس کا فائدہ ظہیر اور شبیر کو بھی ہوگا، اور وہ دیکھیے گا آپ چند دن کی بات ہے، پھر اس کے بعد جو ہے سارا ہو جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑی موت ہے ان سستے قسم کے جھوٹے قسم کے پروپیگنڈا کرنے والے یوٹیوبرز کے لیے، جو سزائے موت ایک نہیں بلکہ 10 مرتبہ چوک کے اوپر لٹکانے اور فلاں کو گرفتار، فلاں کو گرفتار، یہ سب چیزیں دیکھیں، عدالتیں آپ زیادتی کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ، لیکن اتنی زیادتی نہیں کر سکتے کہ ہر عدالت اس پہ صرف نظر کرے، ہر عدالت آنکھ بند کے چیزیں کر رہی ہو۔ زیادتی اگر حد سے کراس کرتی ہے تو ڈیفینیٹلی جو نیچر ہے وہ اپنے اس میں اپنا اثر دکھاتی ہے، اور پھر اس زیادتی کو ختم ہونا پڑتا ہے۔ تو یہ آج کی اپڈیٹ تھی، تو ابھی کیس کل صبح 10 بجے لگا ہے، تو اس کی ڈیٹیل بھی آپ سے شیئر کریں گے، اور چلان میرے پاس آ جائے تو ہم اس کا پوسٹ مارٹم کریں گے، چلان کو جو چیلنج کرنے کی جو پٹیشن ہے اس میں سی ایم اے میں کیا کہا گیا ہے، وہ تمام کی تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔